الرحیم اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نبا کی یہ ابتدائی آیات ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ 30ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی دور کے تعلق رکھتی ہے اور مکی دور کے بھی ابتدائی حصے سے۔ نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں اور یہاں اس خبر سے مراد آخرت کی خبر ہے، یعنی قیامت اور آخرت کے برپا ہونے کی خبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر نے اس خبر کے بارے میں انسانوں کو مطلع کیا ہے۔ آخرت دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس کے بغیر دنیا کی تخلیق بھی بے مقصد ہے۔ اس لیے مکی دور میں لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے صورتوں میں۔ مثال کے طور پر توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے۔ تو اس صورت کا نہ صرف نام النبا ہے بلکہ اس کے جو مضمون ہے اس کا عنوان بھی ہے، یعنی اس میں آخرت اور قیامت سے متعلق ہی لوگوں کو باخبر کیا گیا ہے کہ اس کے ماننے اور نہ ماننے کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اما یتساءلون، لوگ کس چیز کے بارے میں یہ پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں۔ مکہ کے لوگ آپس میں جب ملتے تو ایک دوسرے کو بڑی حیرت کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ بھئی سنا ہے تم نے کیا کہا جا رہا ہے، لوگوں کو نعوذ باللہ کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ آسمان جو ہے یہ پھٹ جائے گا، یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، مرے ہوئے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، جنت ہے دوزخ ہوگی، یعنی اس طرح کی باتیں وہ آپس میں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے حوالے سے یہ مختلف چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، یعنی جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ سیعلمون، ان قریب یہ جان لیں گے، یعنی کوئی دور نہیں ہے قیامت کا برپا ہونا۔ یہ دور اب آخری دور ہے، یہ جو گزر رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آخری دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی اور ہدایت ہے، اب قیامت ہی ہوگی اس کے بعد۔ تو فرمایا ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ وہ حقیقت جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس حقیقت کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر یہ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ باتیں بنا رہے ہیں
یہ ان قریب حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس کو جان لیں گے۔ اب 10 چیزوں کی طرف متوجہ کیا ہے انسان کو، دیکھیں کوئی جھٹلا سکتا ہے تو جھٹلا کر دکھائے، یہ حقیقتیں ہیں۔ فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں کیا، ایک فرش نہیں بنایا؟ یہ زمین بہت وسیع علم ہے اس کے بارے میں، کہ جس علم کو آج کی زبان میں ہم جیالوجی کہتے ہیں، اور اس کے جو پڑھنے والے ہیں، جو ماہرین ہیں، ہم انہیں جیالوجسٹ کہتے ہیں۔ روز بروز اس کے بارے میں علم جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنی بڑی یہ حقیقت ہے یہ زمین، اور انسان اس کے اوپر کتنا پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے۔ زندگی کے ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں، اور بار بار پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ نباتات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ درخت ہم دیکھ رہے ہیں، بار بار یہ پیدا ہو رہے ہیں، انسان کو کس طرح سے فیض یاب کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے فرش نہیں بنا دیا؟ والجبال اوتادا، اور پھر پہاڑوں کو دیکھو، مضبوط میخوں کی طرح سے گاڑ دیا ہے ہم نے، زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے، کہ یہ عدم توازن کا شکار نہ ہو اور انسان خوف زدہ نہ ہو۔ انسان کے لیے پرسکون بنایا ہے اس زمین کو ان پہاڑوں کے ذریعے سے، اور مضبوط گاڑا ہے، یعنی جس طرح سے یہ زمین سے اوپر بلند و بالا ہیں، اسی طرح زمین کے نیچے بھی ہم نے ان کو پہنچا رکھا ہے، زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے، توازن میں رکھنے کے لیے۔ اور ان کے بیشتر اور بھی فوائد ہیں، موسموں پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں، ہوائیں ان سے ٹکرا کر اپنے رخ بدلتی ہیں، جدھر جاتی ہیں ان کے موسم بدل جاتے ہیں، یعنی کس طرح سے ہم نے ان کا ایک نظام قائم کیا ہے ان پہاڑوں کا۔ اور پھر آگے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، غور کرو ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت یہ جوڑا ہے، جس طرح یعنی جیسے کانجوگیٹ ہے، جمع اور تفریق آپس میں ایک عمل ہے، اسی طرح سے ان کے ایک عمل سے انسانیت جو ہے آگے پھیلتی ہے۔ تو کیا ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا نہیں کیا تمہیں؟ تم اس پر غور نہیں کرتے؟ یہ اپنی جگہ ایک علم ہے، وسیع علم ہے، جو طب کا ایک خاص شاخ ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں لوگ جو ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا، یعنی تم تجربہ رکھتے ہو، کام کاج کرتے ہو، چند گھنٹے کی مصروفیات کے بعد تم تھک جاتے ہو، تمہیں ضرورت ہوتی ہے کہ تمہیں آرام ملے اور پھر تم تر و تازہ ہو جاؤ۔ کیا تم رات دن اس کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نیند تم پر طاری کر دیتا ہے، اور پھر جب بیدار ہوتے ہو تو پھر تر و تازہ ہوتے ہو، اور اپنے کام کو تم اپنے لیے آسان پاتے ہو پھر اس کو انجام دینا۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ پوش بنایا، ہر چیز کو کس طرح سے ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز آرام اور سکون اس میں محسوس کرتی ہے، کس طرح سے اس کا اپنے فائدے ہیں۔ اور دن کے بارے میں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا، یعنی کس طرح سے ہر چیز اپنے رزق کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، سب جاندار، اور ان کے اپنے اپنے فائدے، کس طرح سے دن کے اندر یہ پودے، جس کو ہم ایک خاص عمل کا نام دیتے ہیں، ہم اسے اپنی ٹرم میں فوٹو سنتھسس کہتے ہیں، ضیائی تالیف کا عمل ہے کہ روشنی کی موجودگی میں پودے خوراک تیار کرتے ہیں، اور وہ خوراک نہ صرف ان کے اپنے کام آتی ہے بلکہ وافر ہوتی ہے، جس سے تمام جانور جو ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ رات اور دن کے اپنے اپنے تعامل ہیں پودوں پر۔ دن کے عمل کو ہم لائٹ ری ایکشن کہتے ہیں، رات کے وقت جو عمل ہوتا ہے ان میں ان کو ہم ڈارک ری ایکشن کہتے ہیں، اور انسان کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ کس کے لیے اللہ نے بنائی ہیں یہ سب چیزیں؟ یہ تو فرمایا کہ ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے عالم بالا میں 7 مضبوط طبقات پیدا کیے ہیں،
ساتھ مضبوط، کس کی مجال نہیں کہ کوئی اپنی حد سے تجاوز کر جائے۔ اور یہ اس طرح سے ہیں کہ ایسے نہیں کہ گر پڑے زمین کے اوپر، یا یہ اس کے اندر ستاروں کا ایک نظام موجود ہے کہ کبھی آپس میں نہ وہ ٹکراتے ہیں نہ وہ گرفت سے آزاد ہو کر زمین پر گرتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک عالم بالا کا نظام بھی قائم کر رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے ایک روشن اور گرم چراغ بنایا ہے۔ روشن اور گرم چراغ مراد ہے یہ سورج، کس طرح سے دیکھیں جانداروں کی بقا کا ذریعہ ہے یہ جاندار، یہ نہ ہو تو کہاں سے یہ خوراک بنے، کیسے یہ فصلیں جو ہیں ہمارے لیے خوراک تیار کریں اور زندگی قائم رہے۔ اور سائنسدان اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ان کی جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ سورج زمین سے 3,33,000 گنا بڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا جسم ہے، اور کتنا ایندھن اس میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ انسان ذرا سوچے تو صحیح۔ یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں کہ تم پھر کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، کیسے نہیں کر سکے گا؟ ذرا غور کرو، تمہارے سامنے چیزیں اتنا بڑا اور کروڑوں میل فاصلے پر ہے یہ سورج زمین سے جو ہے، مجال ہے اس کا فاصلہ کم و بیش ہو جائے، کتنی قدرت کا مالک ہے وہ، یعنی کوئی 3 کروڑ میل سے زیادہ فاصلہ ہے سورج کا، اور اس کی روشنی زمین پر جو پہنچتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہوئی کوئی 8 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے روشنی کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں۔ یعنی کتنی قدرتوں کا مالک ہے وہ رب جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور عالم بھی وہ وجود میں لائے گا، اور وہ عالم اسی کی ساری یہ صورت اسی کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ وہ آخرت ہے۔ اور پھر توجہ دلائی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا۔ یعنی انسان کو سیراب کرنے کا ایک نظام ہے، آسمان سے پانی گر رہا ہے۔ اس کا کیا میکینزم ہے سارا کا سارا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ہر درجہ حرارت پر ویپورائز ہوتا ہے، بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، زمین سے اڑ کر جا رہا ہے فضا میں، ایک سائیکل ہے کہ واپس پھر اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتا ہے زمین پر، اور جاتے ہوئے شفاف پانی جاتا ہے، خالص پانی، اور وہ خالص پانی جو ہے پھر جہاں چاہتا ہے وہ اس کو برسا دیتا ہے۔ زمینوں کو سیراب کرنے کا ایک نظام اس نے قائم کر رکھا ہے۔ اور کس مقصد کے لیے؟ پھر فرمایا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے حب غلے کو کہتے ہیں، اور نبات میں ساری نباتات آ جاتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور نباتات جو ہیں ہم جانداروں کے لیے پیدا کریں۔ یہ تمہاری سب مشاہدے میں ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور ہم نے گھنے باغات پیدا کیے ہیں، کیسے لذیذ پھل ہیں کہ دیکھ کر بھی طبیعت خوش ہوتی ہے، کھا کر بھی کس طرح سے انسان لذت محسوس کرتا ہے، اور شکر ادا نہیں کرتے پھر تم اس ہستی کا کہ اس نے تمہارے لیے کیا کیا سامان کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا ان سب 10 حقیقتوں کی طرح متوجہ کرنے کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن تو ایک مقررہ وقت ہے۔ ارے نادانو، تمہارے مطالبے پر برپا نہیں ہوگا، اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر حکم ہوگا اور یہ نقشہ ہی بدل جائے گا اس کائنات کا۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حجت تمام کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے میں۔ اب یہ ہماری ہی کم عقلی ہوگی کہ ہم پھر بھی آخرت کو نہ مانیں اور اس کا یقین نہ کریں اور اس کی تیاری نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.